بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادارہ ندائے قرآن، خواتین کا درس قرآن، وقت دوپہر 3:15 بجے سے 4:15 بجے تک، تعطیل جمعہ، ہفتہ اور اتوار۔ مردوں کا درس قرآن، وقت رات 10:30 بجے سے 11:30 بجے تک، تعطیل ہفتہ اور اتوار۔ مدرس مفتی ارشاد الرحمن، بمقام ادارہ ندائے قرآن، نزد محمدی مسجد، لیاقت آباد نمبر 3، کراچی۔ رابطہ نمبر 03223595-069۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلک الفوز المبین۔ پیچھے سے بیان چل رہا ہے اللہ رب العزت کی خالقیت کا، اللہ رب العزت کے معبود ہونے کا، اور شرک کی نفی کا بیان چل رہا ہے کہ اللہ رب العزت کا کوئی شریک نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم ہے کہ شرک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سب کو یہی حکم ہے کہ شرک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ اور یہ بیان بھی ہوا کہ اگر شرک کیا جائے گا تو اللہ رب العزت کا عذاب جو ہے وہ آ سکتا ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہوا کہ آپ یہ کہہ دیجئے کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بھی بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے، خوف ہے۔ تو اس بڑے دن کے عذاب کے بارے میں اللہ رب العزت آگے ارشاد فرما رہے ہیں کہ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، جس سے پھیر دیا گیا اس روز وہ عذاب تو پس اللہ رب العزت نے اس پر مہربانی فرمائی، اللہ رب العزت نے اس پر مہربانی فرمائی جس سے وہ عذاب پھیر دیا گیا۔ وذالک الفوز المبین، اور یہی ہے کامیابی ظاہر واضح، جس سے وہ عذاب پھیر دیا جائے، ہٹا دیا جائے، روک دیا جائے، تو یہ اللہ رب العزت کی مہربانی ہے، اللہ رب العزت کی رحمت ہے۔ اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ انسان تو عام طور سے مختلف قسم کی نافرمانیاں کرتا ہے، چھوٹی بڑی، اور اس کی وجہ سے عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت مہربانی فرماتے ہیں اور اس گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو معاف فرما دیتے ہیں تو پھر وہ عذاب نہیں ہوتا اور وہ عذاب اس سے پھیر دیا جاتا ہے، ورنہ گناہ تو گناہ ہے، نافرمانی تو نافرمانی ہے، چھوٹی ہو بڑی ہو، اس پر عذاب ہو سکتا ہے، اس پر عذاب ہو سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی مہربانی ہے کہ اللہ رب العزت گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، درگزر فرماتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے، مہربانی ہے۔ تو جس سے اس روز عذاب ہٹا دیا گیا، دور کر دیا گیا، پھیر دیا گیا، تو اللہ رب العزت کی یہ رحمت ہے، مہربانی ہے، یہ اس کا کوئی کمال نہیں ہے، اور یہی بڑی کامیابی ہے، واضح کامیابی ہے۔ اس دن کا عذاب نہ ہونا یہ بڑی کامیابی ہے۔ دوسری جگہ قرآن مجید میں آتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو دور کر دیا گیا آگ سے اور جنت میں داخل کر دیا گیا پس وہ کامیاب ہو گیا۔ تو فرمایا مَنْ یُصْرَفْ عَنْهُ یَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ، جس سے جو شخص پھیر دیا گیا اس سے، یعنی عذاب سے جو شخص پھیر دیا گیا اس سے، یعنی کہ عذاب سے اس روز، فقد رحمہ، تو پس اللہ نے اس پر مہربانی فرمائی۔ وذالک الفوز المبین، اور یہی ہے کامیابی واضح۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ تعالی چھوئے تجھ کو تکلیف کے ساتھ تو پس اس کو کھولنے والا نہیں ہے، اس کو دور کرنے والا نہیں ہے مگر وہی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کر دوسروں کو سنانا مقصد ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف دینا چاہے، عذاب دینا چاہے تو اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اللہ ہی دور کرنا چاہیں، اللہ ہی روکنا چاہیں تو اللہ روک سکتے ہیں، اللہ دور کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی
کسی کا زور نہیں ہے، کسی کی زبردستی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے عذاب کو دور کر سکے یا روک سکے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر تجھ کو چھوئے اللہ تعالیٰ تکلیف کے ساتھ، دکھ کے ساتھ، تو پس اس کو کھولنے والا نہیں ہے، اس کو ہٹانے والا نہیں ہے، الا ہو مگر وہی، اللہ تعالیٰ ہی اس کو کھول سکتے ہیں، ہٹا سکتے ہیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر وہ تجھ کو چھوئے بھلائی کے ساتھ تو پس وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر تجھ کو کوئی بھلائی پہنچانا چاہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کر دوسروں کو سنانا مقصد ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو بھلائی پہنچانا چاہے تو اللہ تعالیٰ بھلائی پہنچا سکتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، کوئی اس کو روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، کوئی اس کے آگے رکاوٹ بننے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر کسی کو عذاب دینا چاہے تو اللہ تعالیٰ ہی اس سے بچانے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کو دور کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اس کو دور نہیں کر سکتا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، کوئی اس کے آگے رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہی غالب ہے اپنے بندوں کے اوپر، اللہ تعالیٰ ہی غالب ہے، زبردست ہے اپنے بندوں کے اوپر، جو چاہے کرے، جو چاہے کر سکتا ہے، کوئی اس کو روک ٹوک نہیں کر سکتا۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ وہی حکمت والا خبردار ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے اپنے بندوں پر ہے تو غالب، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر غالب ہے، قدرت والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے حکمت کے مطابق کرتا ہے، اور حکمت کی میں بار بار تشریح کر چکا ہوں کہ انسانوں کے فائدے میں کرتا ہے، مخلوقات کے فائدے میں کرتا ہے، ورنہ اللہ رب العزت کو خود کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ رب العزت کو کسی چیز کا نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے۔ تو حکیم کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت جو کچھ کرتے ہیں مخلوقات کی بہتری کے لیے کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت اپنے بندوں پر غالب ہے، لیکن غالب ہونے کے باوجود اللہ رب العزت ان کے اوپر کوئی ظلم و زیادتی نہیں کرتے، بلکہ حکمت کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، خبیر خبردار ہیں، اللہ رب العزت کو معلوم ہے کہ کیا فیصلہ کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، آپ کہیے کون سی چیز زیادہ بڑی ہے شہادت میں، گواہی میں، کون سی چیز زیادہ بڑی ہے، ایو شیء کون سی چیز، اکبر زیادہ بڑی ہے، شہادتاً گواہی میں، گواہی میں کون سی چیز زیادہ بڑی ہے، کس کی گواہی معتبر ہونی چاہیے؟ قل اللہ، آپ کہہ دیجئے اللہ کی، اللہ جو گواہی دیں، اللہ جو گواہی دیں وہ بڑی گواہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو گواہی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ گواہی کس طرح دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نبیوں کے ذریعے بھی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دیگر مخلوقات کے ذریعے بھی گواہی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ذریعے بھی گواہی دیتے ہیں، کیونکہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ رب العزت کے حکم سے ہو رہا ہے۔ تو نبی کی صداقت کے اوپر اللہ رب العزت معجزات بھی دیتے ہیں نبی کو، اللہ رب العزت نبی کی مدد بھی کرتے ہیں، وہ جو اللہ رب العزت نبی کی مدد کرتے ہیں وہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے گواہی ہوتی ہے۔ جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ان کی سچائی پر معجزات بھی دیے، ان کی سچائی کی شہادت دینے والے معجزات بھی دیے، اور اللہ رب العزت نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسلمانوں کی بار بار مدد کر کے بھی اس بات کی گواہی دی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں۔ تو قل ایو شیء اکبر شہادتاً، آپ کہیے کہ کون سی چیز زیادہ بڑی ہے گواہی میں، شہادت میں؟ قل اللہ، آپ کہیے کہ اللہ تعالیٰ کی شہادت، اللہ تعالیٰ کی گواہی زیادہ بڑی ہے۔ اللہ شہید بینی و بینکم، آپ کہیے کہ اللہ تعالیٰ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان، کہ اللہ رب العزت تمہارے کو پست کرتا جا رہا ہے، شکست دیتا جا رہا ہے، اور اللہ رب العزت مجھے بلند کرتا جا رہا ہے، غالب کرتا جا رہا ہے۔ تو یہ اس بات کی شہادت ہے، اس بات کی گواہی ہے کہ میں حق پر ہوں، تم باطل پر ہو۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اور وحی کیا گیا میرے اوپر یہ قرآن تاکہ ڈراؤں میں تم کو اس کے ذریعے، اور جس کو یہ پہنچے اس کو، تاکہ میں تم کو بھی اس کے ذریعے ڈراؤں، اور جس کو یہ پہنچے اس کو میں اس قرآن کے ذریعے ڈراؤں۔ تو یہاں پر ایک بات تو یہ واضح کر دی اللہ رب العزت نے کہ قرآن مجید حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کا نازل کردہ ہے، اللہ رب العزت وہی فرماتے ہیں۔ تو وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، یہ قرآن وحی کی گئی میری طرف، آپ کہہ دیجئے وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، وحی کی گئی میری طرف
یہ قرآن مجید اور اس کا مقصد کیا ہے؟ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، تاکہ میں تم کو اس کے ذریعے ڈراؤں. تو تم سے مراد تو وہی جو اس وقت کے موجود لوگ تھے ان کو ڈراؤں، اور ومن بلغ، اور جس کو یہ پہنچے، یعنی آگے بھی قیامت تک اس کو پہنچنا ہے، چلنا ہے، تو ان کو بھی ڈرانا ہے میں نے اس قرآن مجید کے ذریعے. اب یہ آپ سمجھ لیں کہ قرآن مجید کے ذریعے کیسے ڈرایا جا سکتا ہے اور کیسے ڈرا جا سکتا ہے. قرآن مجید جو کوئی سمجھے گا تو وہ قرآن مجید سے ڈر سکتا ہے. اگر قرآن مجید کی باتیں کسی کی سمجھ میں آ ہی نہیں رہی تو وہ قرآن مجید سے کیسے ڈرے گا؟ قرآن مجید اگر کسی کی سمجھ میں آ ہی نہیں رہا تو وہ قرآن مجید سے کیسے ڈرے گا؟ تو اللہ رب العزت نے تو قرآن مجید کو بھیجا ہی اس لیے ہے، وہی اس لیے کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے ڈرایا جائے. اس کے ذریعے ان لوگوں کو بھی ڈرایا جائے کہ جو لوگ اس وقت میں موجود ہیں جس وقت میں یہ قرآن مجید نازل کیا جا رہا ہے، اور ان لوگوں کو بھی ڈرایا جائے جو اس وقت میں موجود نہیں ہیں یا وہاں قریب میں موجود نہیں ہیں، دور ہیں یا بعد کے زمانے کے ہیں، تو ان کو بھی قرآن مجید کے ذریعے ڈرایا جائے. تو قرآن مجید کے ذریعے لیکن ڈرایا کیسے جا سکتا ہے؟ ڈرا کیسے جا سکتا ہے؟ جبکہ اس کو سمجھا جائے. سمجھے بغیر قرآن مجید سے ڈرا نہیں جا سکتا، ڈرایا نہیں جا سکتا. تو فرمایا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ، اور وحی کی گئی میری طرف یہ قرآن لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، تاکہ میں ڈراؤں تم کو اس کے ذریعے، وَمَن بَلَغ، اور ان کو جس کو یہ پہنچے. آگے فرماتے ہیں أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کیا تم گواہی دو گے اس بات کی کہ بے شک اللہ کے ساتھ دوسرے بھی معبود ہیں؟ کیا تم اس بات کی گواہی دو گے کہ اللہ کے ساتھ دوسرے بھی معبود ہیں؟ قُل لَا أَشْهَدُ، آپ کہہ دیجئے میں تو گواہی نہیں دوں گا، میں تو اس بات کی گواہی نہیں دوں گا کہ اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہیں، اور تم کو بھی گواہی نہیں دینا چاہیے. کیا تم أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ، کیا تم گواہی دیتے ہو اس بات کی کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے ساتھ کئی معبود ہیں، دوسرے معبود ہیں؟ قُل لَا أَشْهَدُ، آپ کہہ دیجئے میں تو گواہی نہیں دیتا اس بات کی. قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، آپ کہہ دیجئے بے شک صرف معبود تو ایک ہی معبود ہے. انما هو الہ واحد، بے شک وہی ایک معبود ہے. انما صرف حصر کے لیے ہوتا ہے یہ، یعنی بے شک صرف وہی ایک معبود ہے. وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور بے شک میں بیزار ہوں ان سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو. میں بری ہوں، میں بیزار ہوں، میں ان کو نہیں مانتا جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو. وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور بے شک میں بیزار ہوں، بری ہوں ان سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو. الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ پہچانتے ہیں اس کو جیسے کہ وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو. جن کو ہم نے کتاب دی یہود و نصارہ، ان کی کتابوں میں، ان کی تعلیمات میں پیشن گوئیاں موجود ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی، صداقت کی. تو وہ لوگ تو اچھی طرح اس بات کو جانتے ہیں، اس بات کو سمجھتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں. کوئی بھی شخص اپنے بیٹے کو کیسا پہچانتا ہے؟ جانتا ہے. تو اسی طرح یہ بھی آپ کی رسالت کو پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس وہ تعلیمات و ہدایات موجود ہیں، وہ پیشن گوئیاں موجود ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق تورات و انجیل میں موجود ہیں، موجود تھیں اور موجود ہیں. بہت سی میں تحریفات کر دی، بہت سی اڑا دی، لیکن بہت سی ابھی بھی موجود ہیں. تو یہ اس بنیاد پر آپ کو اچھی طرح پہچانتے ہیں، آپ کی رسالت کو پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. لیکن مانتے کیوں نہیں ہیں؟ جیسے بار بار اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تکبر کی وجہ سے، بغض و عناد کی وجہ سے، اپنی اجارہ داری ختم ہونے کے اندیشے کی وجہ سے. الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یعرفونہ، پہچانتے ہیں اس کو، کما یعرفون ابناءہم، جیسے کہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو. الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کا نقصان کیا پس وہ ایمان نہیں لاتے. یہ جملہ پیچھے بھی گزرا ہے، یعنی جو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنا نقصان کر رہے ہیں، وہ ایمان نہیں لاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ایمان نہیں لاتے وہ اللہ کو نقصان نہیں دے رہے، رسول کو نقصان نہیں دے رہے، ایمان والوں کو نقصان نہیں دے رہے، خود اپنے آپ کو نقصان دے رہے ہیں. جو لوگ ایمان نہیں لاتے، جو لوگ کافر ہیں، وہ اپنا خود کا نقصان کر رہے ہیں، کسی دوسرے کا نقصان نہیں کر رہے. الذین خسروا انفسہم، وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کا نقصان کیا،
فہم لا یؤمنون، پس وہ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی وحدانیت کا یقین نصیب فرمائے اور شرک سے ہمیں ہماری حفاظت فرمائے۔